أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة، اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، حج کے ایام چل رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے بقرعید آ جائے گی. وقت تیزی سے گزر رہا ہے. بقرعید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی سنتوں کا تذکرہ ہے. یعنی انہوں نے جو اعمال کیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا مقبول ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت پر یہ واجب اور لازم قرار دیا کہ زندگی میں ایک دفعہ ان اعمال کو دہرایا جائے، ان افعال کو دہرایا جائے اور ان کی یاد تازہ کی جائے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جہاں انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، ایک کے بعد دیگر انبیاء دنیا میں آئے اور ہر ایک نے امت کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں، کیونکہ نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں، نوح علیہ السلام کے اولاد سے نسل چلی، سلسلہ چلا. ایک لمبے عرصے تک کوئی نبی نہیں آیا. بعض کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، مگر امت کے لیے ایک ایسا نبی کی امت کو ضرورت تھی جو حقیقی معنوں میں امت کا تعلق اللہ سے جوڑیں، امت کی رہبری کریں اور وہ عالمی نبی کہلانے کے قابل ہوں. ایسے نبی کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا جو خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی کہ دین کا کوئی نام و نشان نہیں.
چاروں طرف بے دینی، کفر و ضلالت، شرک و بت پرستی عام تھی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی یہی معمول تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے وقت میں بھی یہی معمول تھا کہ امت بے دینی میں گر چکی تھی، شرک و بت پرستی ان کے رگ و پیشے میں پیوست ہو چکی تھی، ایک اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں معبودان باطلہ کی پرستش اس وقت میں کرنے لگے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے نوح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر کے دغا بازی کی، پھر اس سے جو نسل چلی نافرمانوں والی نسل، ان کے اندر وہ نافرمانیت کا مادہ بڑھتا چلا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ آج اس شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے تہا سنتیں زندہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا یہ زعم سے کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، دین ابراہیمی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کو ہر طبقہ مانتا ہے، چاہے یہودیت ہو، عیسائیت ہو، مجوسیت ہو، ہر طبقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کر رک جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 60,000 انبیاء۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب کوئی انسان اللہ کے لیے اپنا لگاتا ہے تو اللہ بے تحاشا اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے تو سب کچھ لگا دیا۔ ایک روایت مشہور ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس روایت پر کلام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی محبت کیا کرتے ہیں۔ بکریاں چرانا ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرتے ہوئے چند الفاظ کہتے ہیں: سبحان الملک القدوس، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں جھوم اٹھتے ہیں، بکریاں چرانا چھوڑ کر اس انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ تم نے کتنی پیاری تعریف کی ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ مجھے اچھی لگی، میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہر چیز کا ایک مول ہوا کرتا ہے، قیمت ہوا کرتی ہے، اس کی بھی قیمت ہے، قیمت دو گے تو کہوں گا۔ انہوں نے کہا قیمت کیا دوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوچ کر دیکھو۔ کہا بکریاں ہیں، ایک کام کرو آدھا ریوڑ لے لو، دوبارہ سناؤ۔ پھر دوبارہ سنایا، کہا کہ اور ایک مرتبہ سناؤ اور آدھا ریوڑ لے لو۔ سارا ریوڑ دے دیا جو زندگی کا گزر بسر تھا، اللہ کی تعریف سننے کے لیے سارا ریوڑ لگا دیا، گویا اپنی کل پراپرٹی لگا دی اللہ کی تعریف سننے کے لیے۔ کتنی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم میرا خلیل ہے، دوست ہے، یار ہے۔ پھر جب کہا دل نہیں بھرا، کہا کہ اور ایک دفعہ سناؤ۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں، اب کیا دو گے سننے کے لیے؟ انہوں نے کہا یہ بکریاں تمہاری ہیں، چرانے کے لیے نوکر کی ضرورت ہے، ساری زندگی نوکر بن کر رہوں گا، دوبارہ اللہ کی تعریف کرو۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اسے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، بس اللہ کی یاد، اللہ کی باتیں، اللہ کی یاد، اللہ کی باتیں، یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے آزمانے کے لیے بھیجا تھا اور سارا واپس کر دیا۔ ایسی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ اس لیے اس وقت میں بہت ساری جو سنتیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی،
شریعت محمدیہ کے اندر ان سنتوں کو باقی رکھا جس کے اندر سب سے پہلی سنت قربانی کرنا ہے، اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اسی طرح ختنہ کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ 10 سنتیں مشہور جس کے اندر قربانی اور ختنہ ہیں۔ اور مسواک کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کثرت سے مسواک کرتا ہے، مرتے وقت میں اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو متعین کرتے ہیں کہ جاؤ اسے کلمہ طیبہ یاد دلاؤ۔ بغیر کلمے کی موت نہیں مرتا ہو، موت کے وقت میں فرشتہ آ کر کلمہ یاد دلاتا ہے۔ کتنی بہترین اور پیاری سنت ہے مسواک کرنا۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو انسان نماز کے لیے مسواک کرتا ہے اس نماز کا درجہ اور بغیر مسواک والی نماز کا درجہ، اس کے اندر 70 درجہ فرق پڑ جاتا ہے، 70 درجہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اہل عرب کثرت سے مسواک کرتے ہیں۔ ہم جیسے قلم اپنے اوپر کے جیب میں رکھتے ہیں وہ مسواک رکھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے مسواک، قرآن کی تلاوت سے پہلے مسواک۔ مسواک اور تسبیح کا جیب میں رکھنا یہ باعث خیر و برکت ہے۔ جس انسان کے جیب میں تسبیح اور مسواک ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فقر کو اس کے قریب بھی نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں جن سنتوں کو اللہ نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری شریعت تک محفوظ رکھا، بلکہ قیامت تک محفوظ رکھا۔ تو مسواک کرنا سنت ہے۔ مہمان نوازی یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا مہمان نواز تھے، کوئی کسی وقت کا کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی شروع ہو جاتی، کوئی مہمان نہیں ہے، نکل جاتے اور تلاش کرتے، جو ملتا اسے بلا کر لاتے اپنے دسترخوان پر اور کہتے اللہ کے لیے میرے دسترخوان پر بیٹھ کر 2 لقمے کھا لیں۔ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں جس دسترخوان پر مہمان ہوتا ہے اس گھر والوں پر سے اس کھانے کے سوال کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج مہمان نوازی کا رواج ختم ہے، مہمانوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ مہمان رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جب کوئی مہمان آتا ہے اور اپنے گھر میں قیام کر کے جب وہ جاتا ہے، گھر کی الائیں بلائیں مصیبتیں ساری اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، یعنی اس کے آنے کی برکت سے اللہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، مونچھوں کو کتروانا، داڑھی کو بڑھانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ زیر ناف کے بال، بغل کے بال وغیرہ صاف کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناخن کاٹنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایسے مشہور 10 سنتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا اور کہا اے نبی جی یہ آپ کے دادا پردادا کی یہ سنتیں ہیں، آپ کے دین کے اندر بھی باقی رہیں گی بلکہ قیامت تک باقی رہیں گی۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جہاں آنکھیں کھولی، مشرکانہ گھر، آزر باب آزر مشرک، صرف مشرک ہوتا تو کوئی اور بات تھی، بتوں کو بنا کر تراش کر بتوں کو بیچنے والا اور خود پوجا کرانے والا ابراہیم علیہ السلام کا باپ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ پجاری کے گھر میں ہوئی ہے، جو بتوں کو خود بناتا بھی ہے اور سوارتا بھی ہے اور بیچتا بھی ہے اور پوجا بھی کراتا ہے۔ اب ان کے اندر بتوں کی کیسی محبت ہوگی اب اندازہ لگائیں۔ مگر توحید کی دعوت دینے، توحید پر عمل کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو موقع ملتا ہے توحید پرستی کو بیان کرنے کا، وحدانیت کو بیان کرنے کا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ بچپن ہی سے بتوں سے بیزاری، بتوں سے نفرت اور بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر مانگنے والوں سے گھن آنا، یہ تمام عادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ جیسے ہی اللہ نے سمجھ آتا کہ اس وقت سے لے کر وہاں سے نکالے جانے تک ان کا ایک ہی کام تھا کہ ساری انسانیت کو ایک اللہ کی طرف بلانا۔
ایک اللہ کے سامنے جھکانا، سجدہ کرانا، یہ ان کا مشن تھا، یہ ان کا کام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے شروعات کی، اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، یا ابتی۔ قرآن نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا۔ اے ابا جان، آپ کن خداؤں کو پوج رہے ہیں؟ لِمَ تَعْبُدُ، کیوں پوجا کرتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ، جو سن نہیں سکتے، وَلَا يُبْصِرُ، اور دیکھ نہیں سکتے، وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، اور تمہیں نفع تک نہیں پہنچا سکتے۔ انہیں بڑا عجیب لگتا کہ ایک پتھر کو تراشا جاتا، اس کا بت بنایا جاتا، خود اپنے ہاتھوں سے اس کی پالش کی جاتی، اور اسے ایک جگہ رکھ کر کہا جاتا تو ہمارے کھانے کا انتظام کر، تو ہمارے بارش کا انتظام کر، تو ہمارے کپڑے کا انتظام کر۔ آج بھی عجیب قسم کے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے خود اسے نہلاتے ہیں، خود اسے کفناتے ہیں۔ اگر مردے کے اندر کچھ کرنے کی طاقت ہوتی، اولاد دینے کی طاقت ہوتی، پریشانیاں مشکل کشا ہوا اگر ہوتا تو خود نہ لیتا، وہ خود نہا لیتا، خود کفن پہن لیتا، اور خود قبر میں جا کر لیٹ جاتا۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم خود نہلاتے ہیں، خود کفناتے ہیں، خود دفناتے ہیں۔ اگر ان کے اندر طاقت ہوتی تو وہ یہ کہتے دفنانا تو ٹھیک ہے، مٹی مجھ پر نہ ڈالنا، یہ مٹی کا بوجھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مگر کوئی طاقت نہیں ہے، خاموش مردہ پڑا ہوا ہے۔ اب جب دفن آ چکے، اب اس قبر کو پختہ بنایا جا رہا ہے، سنگ مرمر لگایا جا رہا ہے، لائٹنگ کیا جا رہا ہے، اس پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اور اس کے پاس جا کر مانگا جا رہا ہے اے فلانے میری مصیبت دور کر۔ اگر ان کے اندر یہ ہم سوچیں، اور وہاں پر کاروبار چلانے کے لیے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں پریشانی، اتنے ہزار کی چادر لا کر چڑھائی جائے۔ بھلا چادر سے اس آنے والے کی پریشانی سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ چادر حقیقی معنوں میں اس میت تک پہنچتی ہے؟ کیا ہمارا چڑھاوا حقیقی معنوں میں اس میت تک پہنچ رہا ہے؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ پھر بھی مسلمان آنکھیں بند کر کے ان پیٹ پجاریوں کے کہنے پر مہنگی چادریں ڈال رہا ہے۔ ایک نہیں ہزاروں چادریں ڈالی جاتی ہیں، وہی پھر بازار میں آتی ہیں، پھر وہی ڈالی جاتی ہیں، پھر وہی بازار میں آتی ہیں۔ قرآن نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے، کفر و شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہماری اولاد کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہماری اولاد کسی اور کی طرف انگلی کر کے یہ کہے یہ میرا باپ ہے، تو کیا باپ برداشت کر سکے گا؟ ہماری بیوی جس کی ضرورتیں ہم پوری کر رہے ہیں، وہ بیوی کسی غیر مرد کی طرف اشارہ کر کے کہے یہ میرا شوہر ہے، کیا کوئی انسان کسی انسان کی غیرت برداشت کر سکتی ہے؟ جب انسان ان معمولی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا کہ باپ بیٹے کا دوسرے کو باپ کہنا برداشت نہیں، بیوی کا دوسرے کو اپنا شوہر کہنا برداشت نہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، آنکھ دی، کان دیے، ہاتھ دیے، زبان دی، پاؤں دیے، اور ان کے اندر ہاتھوں کے اندر کام کرنے کی طاقت، زبان کے اندر بولنے کی طاقت، آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت، کان کے اندر سننے کی طاقت، دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت، تمام اعضاء اور زندگی بہترین دی۔ کیا وہ اللہ گوارا کر سکتے ہیں کہ اس کا بنایا ہوا بندہ یہ کہے کہ خدا تو نہیں خدا دوسرا ہے؟ اللہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم خود نہیں برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے ہمارا بچہ دوسرے کو باپ کہے، ہماری بیوی دوسری کی طرف اشارہ بھی کرے، ہمیں برداشت نہیں، اللہ کو کیسے برداشت ہوگا؟ اب لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں
اتنی منت چڑھانی پڑے گی تمہارا کام ہو جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ نہ کہا جائے کہ ہم اولیاء کے خلاف ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو ولایت کا انکار کرتا ہے اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ یہاں ولایت کا انکار نہیں کیا جا رہا ہے، ولایت کا اقرار ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خدا کا درجہ دیں، ہم اس کو خدا تک پہنچائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑا عجیب لگتا، انہوں نے کہا اذ قال ابراہیم یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، اے کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں پوچھتے ہو، ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، جو تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی تم کیوں پوجا کرتے ہو؟ مگر باپ تو بت پرست تھا۔ نے کہا ابراہیم دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔ یہ کہہ کر بہت سارے بت جمع کیے اور کہا لے جا بازار میں بیچ کر آ۔ اب ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی ان بتوں سے بیزار، اب باپ حکم دے رہا ہے کہ جا بیچ کر آ۔ فصاحت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، صاف انکار کر سکتے تھے مگر سمجھانا مقصود تھا، باپ کو بھی اور دیگر عوام کو بھی۔ بازار لے گئے بتوں کو، ایسے ہی خلیل کا لقب نہیں ملا ہے، آزمائشیں، حالات اور اس پر استقامت اور صبر، دو چیزیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنہوں نے خلیل تک پہنچا دیا، خلیل اللہ تک پہنچا دیا۔ استقامت اور صبر۔ بازار لے گئے، لے جانے کے بعد میں بتوں کی ٹوکری رکھی اور ایک ایک بت لے کر کہتے کہ اے لوگوں آؤ، بڑے بہترین بت میں لایا ہوں، میں آزر کا بیٹا ہوں، بڑے بہترین بت لایا ہوں۔ یہ دیکھو یہ فلاں بت ہے جسے تم روزی کا کہتے ہو، یہ اپنے ہاتھ نہیں ہلا سکتا، اپنے اگر اس کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا، اس کا کھانا کوئی چھین کر کھا لے یہ چھین نہیں سکتا، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کی اتنی قیمت ہے۔ بازار میں کھڑے ہو کر ان بتوں کی اصلیت کو بتایا جا رہا ہے اور سارا بازار بتوں کو ماننے والا، ایک موحد، ایک اللہ کو ماننے والا صرف اکیلا انسان، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج کس کے اندر اتنی ہمت ہے؟ مگر جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سارا بازار جمع ہو گیا، کہنے لگا ابراہیم کیا کر رہے ہو، ہماری بتوں کو بدنام کیوں کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بتوں کو بدنام نہیں کر رہا بلکہ میں بتوں کی اصلیت بتا رہا ہوں، تمہاری آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے دلائل دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے۔ مگر وہ قوم کہتی ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے ایسے ہی کرتے ہوئے، آج بھی وہ چیزیں باقی ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے۔ دینداری میں تو باپ دادا کو لیا جاتا ہے، دنیا داری میں باپ دادا کا خیال تک نہیں آتا۔ ارے باپ داداؤں نے تو ایک ایک قمیض پر سالوں گزار دیے، تمہارے پاس تو 20 قمیض پڑے ہوئے ہیں۔ اب باپ دادا کی جو نسبت تھی وہ کہاں چلی گئی؟ ہمارے باپ داداؤں کے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، ہماری بینک تو بھری پڑی ہوئی ہے، اب یہ نسبت کہاں چلی گئی؟ ہمارے باپ دادا ایک وقت کے کھانے پر گزارا کر کے چلے گئے، ہم تو دن میں کئی دفعہ کھا لیتے ہیں، پھر آپ کیوں باپ دادا کی باتیں یاد نہیں آتی؟ جہاں دینداری آئی وہاں کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا پہلے پارے کے اندر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ٹھپا لگا دیا ہے، پردہ ڈال دیا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، سچائی ان کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں کرتی، کوئی اثر نہیں کرتی۔
ختم اللہ علی قلوبہم. آپ چاہے سارا قرآن پڑھ کر سنایا جائے کوئی اثر نہیں ہوگا. دیکھو کسی کو گرانا اور کسی کو اٹھانا مقصود نہیں ہے, بات کو سمجھانا مقصود ہے. ہمیں کیا کرنا تھا, ہم کیا کر رہے ہیں. بس قرآن ہماری ہدایت کے لیے, ہدی للناس ہدی للعالمین, قرآن ہمارے پاس, حدیث ہمارے پاس. پھر ہم باپ داداؤں کی ریتی رواج پر کیوں عمل کریں؟ کل قیامت کے دن یہ لوگ ہمیں بچانے نہیں آئیں گے. انسان کے سامنے جب اس کے نام اعمال رکھ دیے جائیں گے, انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب, ان اعمال ناموں کو کیا ہو گیا؟ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. نہ چھوٹا سا چھوٹا عمل چھوٹا ہے, نہ بڑا عمل چھوٹا ہے, سارا لکھا جا چکا ہے. کرامن کاتبین دونوں کندھوں پر موجود ہیں, وہ لکھ رہے ہیں. مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, ایک معمولی چیز تک نہیں چھوٹی ہے. اگر کسی کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے, سامنے بیٹھا انسان مسکرا دیتا ہے, اس مسکرانے کو بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ ایک کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, یہ مسکرا رہا تھا. کوئی چیز چھوٹے گی نہیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ساری چیزیں, اچھائی کا ذرہ اللہ یاد دلائیں گے, یاد دلا کر دیں گے. برائی ذرہ برابر ہے, اللہ یاد دلا کر پکڑ کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے بازار نے گھیرا اور جا کر شکایت کی باپ آزر سے کہ تیرا بیٹا تو بدھوں کو بدنام کر رہا ہے. چرچا ہو گئی سارے محلے کے اندر کہ ابراہیم ہے آزر کا بیٹا جو بتوں کو برا بلا کہتا ہے, بتوں کو بدنام کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے فکر مند رہتے کہ اس قوم کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں. ایک فکر, نبی کو یہی فکر ہونی چاہیے کہ میری امت کیسے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فکر تھی, رات بھر جاگتے, کھڑے ہوتے, کہتے یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما, میری امت کو بچا لے, میری امت کو جنت نصیب فرما. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ پر کوئی گناہ نہیں, آپ اللہ کے حبیب ہیں, آپ اللہ کے حبیب ہیں, آپ کو کیا ضرورت عبادتیں کرنے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے میری امت کی فکر ہے, میری امت کی فکر ہے. یہ امت جہنم والی نہیں ہے, یہ امت جنت والی ہے, یہ دوبارہ جنت میں چلے جائے, یہی مجھے فکر ہے. ساری زندگی یہی فکر رہی, بلکہ موت کے وقت بھی یہی فکر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں. معاملہ چلا, آزر نے کہا ابراہیم اگر تو بتوں کو برا بلا کہنا نہیں چھوڑتا ہے تو تجھے میں گھر سے نکال دوں گا, گھر سے بے گھر کر دوں گا, دخل اندازی اپنی پراپرٹی سے تجھے بے دخل کر دوں گا, تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا, باز آ جا, باز آ جا. یہ بڑی کھلی دھمکی تھی اور کہا گیا پتھروں سے مار مار کر تجھے سنسار کر دیا جائے گا, تجھے ختم کر دیا جائے گا اگر تو بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. باپ مخالف, خاندان مخالف, محلہ مخالف, علاقہ مخالف, بادشاہ مخالف, سارے مخالف ہیں. صرف یہ اکیلے معاہد انسان ہیں, معاہد انسان ہیں جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. موقع کی تلاش میں رہتے کہ میں کیسے اپنی امت کو سمجھاؤں. الغرض ایک دفعہ ایسا ہوا, سال میں ایک دفعہ میلہ لگا کرتا ان لوگوں کا, تو سارے لوگ میلے میں چلے جاتے, کوئی باقی نہیں رہتا گھروں میں سوائے جو معذور ہے, بیمار ہے یا اتنا بوڑھا کہ چل نہیں سکتا, ایسے لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا, سارے چلے جاتے, ان کا رواج تھا.
تو سارے لوگ جانے لگے، جانے سے پہلے اپنے بت خانے گئے، جا کر بتوں کو دیکھا، ان کی عبادت کی اور سارے میلے کے لیے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ 4 دفعہ ایسے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی باتیں کہیں جو بظاہر جھوٹ نظر آتی ہیں مگر وہ جھوٹی نہیں تھیں۔ اس کے اندر یہ ایک پہلی دفعہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابراہیم جیسے بڑے جلیل القدر نبی وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو اس کا جو جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں جھوٹ نہیں بولا تھا، امت کی بے دینی کو دیکھ کر، امت کی خدا سے دوری کو دیکھ کر ان کا دل سہم سا گیا تھا، جس کو انہوں نے بیماری سے تعبیر کیا، کہا کہ میرا دل بیمار ہے۔ بیماری سے مراد جسمانی بیماری نہیں تھی، وہ روحانی بیماری تھی۔ کہا کہ میرا دل بیمار ہے، انا سقیم، میں بیمار ہوں۔ قوم ان کو چھوڑ کر چلے گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سارے لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کلاڑی لیے ہاتھ میں اور بت خانے میں داخل ہو گئے، دیکھا ہزاروں بت رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، ایک بت کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اے بت دکھتا نہیں، تیرے سامنے دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے، ابھی تک تو نہیں پیا، کیوں نہیں پیا؟ دودھ پی ورنہ تیری پٹائی ہوگی۔ اب بت تو بت ہے، وہ کہاں سے پیے گا؟ اس کے اندر کہاں سے حرکت آ سکتی ہے؟ وہ خاموش رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی گردن، بلکہ سارے بتوں کو عیبدار بنا دیا، ایک بت کو چھوڑ دیا جو بڑا بت رہتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لے جا کر بڑے ادب سے جو کلاڑی، جس کلاڑی سے ساروں کی پٹائی کی تھی، اس کلاڑی کو اس بڑے بت کے ہاتھ میں تھما کر آ گئے اور آ کر سو گئے۔ اب ان کا معمول تھا کہ جاتے وقت بھی وہ بت خانے جاتے، پھر اپنے کام پر جاتے، واپسی میں سب سے پہلے وہ بت خانے جاتے، پھر اپنے گھروں کو جاتے، حالانکہ یہی سنت ہے، یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی سفر میں جانا ہوتا سب سے پہلے مسجد جاتے، جا کر 2 رکعت صلاۃ السفر کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ صلاۃ السفر کی نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، اللہ سفر کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ آج کے اسفار کتنے مشکل ہیں، کب کیا ہوگا پتہ نہیں، کس طرف سے حملہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہے، اس لیے اس سنت کو اپنائیں، یہ ایک ایک سنت ہماری حفاظت کی ضامن بن جاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے، 2 رکعت صلاۃ السفر کی نماز پڑھتے، سفر پر جاتے اور واپسی پر سیدھا گھر نہیں جاتے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ 2 کام کرنے چاہیے، واپسی پر اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی کو یہ اطلاع دے کہ میں فلاں وقت تک آ جاؤں گا، تاکہ وہ اپنے آپ کو آپ کے لیے بنا سنوار کر رکھے، یہ بھی سنت ہے۔ مسجد آنا یہ سنت ہے کہ دوبارہ آ کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، یا اللہ آپ نے میرے سفر کو آسان کیا، شکرانے کے طور پر 2 رکعت صلاۃ الشکر کی نماز ادا کرتے، یہ سنت ہے۔ تو اس وقت کے مشرکوں کے اندر بھی عادت تھی کہ وہ اپنے بت خانے سے باہر جاتے، اور جب آتے، بلکہ کاروبار کو بھی جب جاتے تو اپنے بت خانے جاتے، پھر کاروبار پر جاتے، پھر دوبارہ بت خانے آتے، اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ اگر آج مسلمان اس ایک سنت کو بھی صحیح معنوں میں زندہ کر لیں تو مسلمان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مسجد کا تعلق جب ہمارے گھر سے ہو جاتا ہے، بار بار ہمارا مسجد آنا، گھر جانا، یہ سلسلہ جب تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ کا گھر جب فریاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، کہتا ہے کہ اللہ فلاں گھر مجھ سے جڑا ہے، فلاں گھر مجھ سے جڑا ہے، یا اللہ تو اس گھر والوں سے جڑ جاؤ۔ جب اللہ ہم سے جڑ جائے، کون ہمیں روک سکتا ہے، کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آج ہمارا تعلق مساجد سے نہیں، اللہ سے نہیں، ہر کوئی نقصان پہنچانے کے در پر کھڑا ہوا ہے۔ الغرض جب آ کر لوگوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ہنگامہ مچا دیا، من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا یہ ہمارے بتوں کے ساتھ میں، کس کی مجال ہوئی ہمارے بتوں کے ساتھ میں ایسا کرنے کی؟
جب سارے لوگوں میں ہنگامہ ہوا، چند لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے بتوں کی برائی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کو، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا، بلایا جائے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جا رہا ہے بت خانے میں، ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، آتے ہی پوچھا جاتا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا یہ تو نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ میں، ہمارے خداؤں کے ساتھ میں؟ پوچھا کیا جا رہا ہے، جو پریشانی سے روکنے والا بت ہے وہ خود پریشانی میں مبتلا ہے، اور لوگ بنانے والے پوچھ رہے ہیں کیا ہمارے بتوں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بت ان کے ساتھ معاملہ برا کرنے والے کے معاملے کو بگاڑ دیتے، مگر بتوں کے اندر وہ طاقت نہیں، وہ استطاعت نہیں ہے، وہ تو پتھر ہیں، وہ تو پتھر ہیں، وہ تو لکڑیاں ہیں، وہ کیسے ہمارے نفع نقصان میں مددگار ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ہماری پریشانیاں دور کر سکتے ہیں؟ خود پوچھ رہے ہیں انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تو نے کیا ہمارے معبودان کے ساتھ میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ موقع اچھا ہے، کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم، میں نے نہیں کیا ہے، وہ دیکھو بڑے کے ہاتھ میں کلاڑی ہے، اس کو غصہ آیا ہوگا، اسی نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، مجھ سے نہ پوچھو، جا کر تمہارے بڑے خدا سے پوچھ لو۔ کلاڑی جس کے ہاتھ میں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس ہے، کلاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں ہے تو پھر معاملہ بھی اسی نے بگاڑا ہوگا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ابراہیم تمہیں سمجھ نہیں آتا، یہ بت حرکت نہیں کر سکتے، یہ کیسے توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، جب تمہاری زبان سے یہ نکلتا ہے یہ حرکت نہیں کر سکتے تو تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ آج ہمارا معاملہ بھی ایسے ہی ہے نا، کسی قبر کو توڑا جائے تو جوش میں آتے ہیں، اب کہا جائے کہ بھئی قبر والے سے پوچھو، کہتے ہیں وہ کیسے بتائیں گے؟ جب تمہیں پتا ہے وہ بتا نہیں سکتے کہ کس نے قبر توڑی ہے، اس سے جا کر اولاد مانگیں گے تو وہ اولاد دے گی؟ پریشانیاں دور کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ کیسے پریشانیاں دور کریں گے؟ اور آج کی قبروں پر اعتبار کیا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ بہت بڑی درگاہ تھی، کیونکہ آج کے مزاوروں نے بزنس بنا لیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے حالات سناتے ہیں جنہیں دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں وہ تک پتہ نہیں ہے، غسل میں کتنے فرض ہیں یہ تک پتہ نہیں ہے۔ آپ اللہ والے کے پاس جاؤ، جا کر ان سے دعا کراؤ، جو زندے ہیں وہ دعا کریں گے آپ کے لیے، اللہ ان کی دعا کی لاج رکھ لیں گے۔ آپ ایسے لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو جنہیں دین کا پتہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، پاکی کا پتہ نہیں، کب نہائے تھے پتہ نہیں ہے، کلمہ طیبہ انہیں یاد نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کے پاس جا کر اگر اپنے مسائل رکھیں گے تو کیا حل نکلے گا؟ کیا حل نکلے گا ہمارا کیا ہوگا؟ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا کہ بہت بڑی ایک درگاہ تھی جہاں بڑے مزاور تھے، بہت چرچے تھے، لوگ جاتے، ہزاروں لاکھوں روپے وہاں پر لگا کر آ جاتے۔ ایک مرتبہ وہاں کے جو بڑے مزاور تھے انہیں ایک کام درپیش آ گیا، کہیں جانا تھا، تو انہوں نے اپنے مرید سے کہا یہ گدھی کا بچہ ہے، سواری کے لیے استعمال کرو، جاؤ فلاں جگہ جا کر میرا کام کر کے آنا۔ وہ گدھی کے بچے کو لے کر چلو، مرید چلتے چلتے سہولتیں تو نہیں تھی، درمیان میں وہ گدھی کا بچہ بیمار ہوا اور مر گیا۔ اب مرید کے پاس کوئی رخت سفر نہیں، سفر کا سامان نہیں، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے، بڑا پریشان ہوا کیا کیا جائے۔ اس نے کہا کہ چلو یہیں بیٹھ کر اپنے روزی روٹی کا گزارا کیا جائے۔ اس نے گڑھا کھودا، اس گدھی کے بچے کو گاڑا اور قبر بنائی، کہا یہاں پر گدھے شاہ ولی دفن ہیں، یہاں پر گدھے شاہ ولی دفن ہیں، یہ کہہ کر بیٹھ گیا مزاور بن کر۔ دھیرے دھیرے چرچا، دیکھو باطل جب آتا ہے شور مچاتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی طرف ایکٹریکٹ کرتا ہے کہ ہر کوئی مجھ طرف آئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آنے تک وہ اپنا شور مچائے رکھتا ہے، جب حق آتا ہے تو باطل کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اب اس کے چرچے ہونے لگے، اس جگہ جو اصل جو پیر صاحب تھے وہاں بزنس کم ہو گیا، سارے لوگ یہاں پر آنے لگے، یہاں منتیں پوری ہو رہی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے
اگر انسان ایک درخت کے سامنے جا کر بیٹھ جائے اور کہے تو میرا خدا میری ضرورتیں پوری کر، اللہ اس درخت کے ذریعے سے اس کی ضرورتیں پوری فرماتے رہیں گے، تاکہ اللہ آزمانا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ میری طرف کب لوٹ کر آتا ہے۔ آزمائش ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ تو مرید کا بزنس ٹھپ ہو گیا، پیر کا بزنس ٹھپ ہو گیا، اس نے سنا کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑے ولی دفن ہے، وہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں، یا اپنا بوریا بستر باندھا، چلو وہاں جا کر میں بھی قیام کر لیتا ہوں۔ آ کر دیکھا تو اسی کا مرید تھا، کہنے لگا ارے تو یہاں کیسے، اور اتنے چرچے تیرے کیسے؟ انہوں نے کہا پیر صاحب آپ نے جو گدھی کا بچہ دیا تھا سفر میں مر گیا، نہ میں ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، اب میں مرتا کیا نہ کرتا، میں نے اسی گدھی کے بچے کو دفنا کر مزار بنا دی، اب یہاں میرا بزنس چل رہا ہے۔ اس نے کہا واہ تو میرے سے ایک قدم آگے نکلا، میں نے ماں کو دفنا کر کاروبار شروع کیا، تو بچی کو دفنا کر کاروبار شروع کر رہا ہے۔ آج ایسے معاملات ہیں، اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک اللہ کو مانیں، اللہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے۔ الحضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا کیوں آپ ان بتوں سے مانگتے ہو؟ قوم کو غصہ آیا، انہوں نے جا کر نمرود بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم نامی ایک انسان ہے جو بتوں کو گالی دیتا ہے، اور اس نے بتوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کر دی ہے، بلکہ معاملہ خراب کر دیا ہے۔ نمرود کو جب پتہ چلا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، اور وہاں پر ایک مکالمہ ہوا، ایک بحث ہوئی، ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، چند سوالات اس طرف سے ہوئے، چند سوالات اس طرف سے ہوئے، کیونکہ بادشاہ بھی مشرک تھا، وہ بھی بتوں کو ماننے والا تھا، حکومت ہی انہی کی تھی، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو غضب اس بادشاہ کو آئے گا، جو غصہ اس بادشاہ کو آئے گا، وہ ظاہر سی بات ہے آنا ہی تھا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے اپنے بات پر، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کہیں گھبراتا نہیں ہے، ہر جگہ اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، وہ کہتا ہے اللہ میرے ساتھ میں ہے تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہی معاملہ ہے، اللہ نہ چاہے ساری دنیا چاہ لے کسی کا کچھ بگاڑنا تو ایک ذرہ برابر بھی اسے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے، اور اگر اللہ نقصان پہنچانے پر آئے، ساری دنیا مل کر اسے نفع پہنچانا چاہے، ساری دنیا اسے نفع پہنچا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ اس کا نقصان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، اور بادشاہ دربار کو سجاتا ہے، وزیروں کو بلاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ شکست دینے والا تھا، عبرت کا مقام بنانے والا تھا، کہ جو بتوں کا انکار کرتا ہے، بتوں کی پوجا نہیں کرتا، اس کا انجام کیا ہوگا یہ بتانا تھا نمرود بادشاہ کو۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بھروسے، صرف اللہ کے بھروسے، اس وقت میں یوں کہا جائے اس روئے زمین پر صرف ابراہیم علیہ السلام ہی مسلمان تھے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، مگر دل کے اندر ایمان، اللہ کی محبت ایسی تھی کہ ساروں سے لڑنے کے لیے تیار۔ اب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ نمرود کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور وہاں مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا، ایک اللہ کی طرف ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا، ساری دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اللہ کی مدد اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایک بچہ ماں باپ پر بھروسہ کرتا ہے، ماں باپ اپنی جان دے کر اس کے بھروسے کو نبھاتے ہیں، توڑتے نہیں۔ تو کیا اللہ پر جب کوئی بندہ بھروسہ کر لے، کیا اللہ بھروسے کو توڑ دیں گے؟ ایک ماں باپ کمزور ہوتے ہیں، اپنی جان گنوا دیتے ہیں، مگر بچے پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ بچے نے ماں باپ پر بھروسہ کیا ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرے گا تو کیا اللہ لاج نہیں رکھیں گے؟ اللہ تو سب سے بہترین لاج رکھنے والے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیں، جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہمارے کام ایسے بنائیں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی، دنیا حیرت میں پڑ جائے گی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ایک بڑا بہترین مکالمہ ہوتا ہے۔ وہ کیا مکالمہ تھا اور اس کے اندر کس کی ہار ہوتی ہے، کس کی جیت ہوتی ہے، انشاءاللہ موقع ملا اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر و شرک سے پاک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایماندار ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔